بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جنتیوں میں سے سب سے پہلے زیادہ نعمتوں میں وہ حضرات ہوں گے جو خود کو اس دنیا میں حرام سے بچائیں گے۔ جس نے دنیا میں شراب پی وہ جنت میں بھی شراب طہور سے محروم رہے گا۔ جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ جنت میں ریشم سے محروم رہے گا، اور جس نے دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھایا پیا اور ان میں جنت میں اسے کھانا پینا نصیب نہیں ہوگا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے اور تمہارے لیے آخرت میں حلال ہے۔ ہاں، جو مسلمان دنیا میں ان محرمات کا مرتکب ہوگا پھر اس نے دنیا میں توبہ کر لی تو اس کو جنت میں وہ نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ پس جس شخص نے اپنی آرام و آسائش اور لذات کی ہر چیز کو استعمال کیا وہ جنت میں کسی نہ کسی درجے میں ان سے محروم رہے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت میں ارشاد فرمایا، اسی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور ان کے متبعین حضرات بہت خوف زدہ رہتے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جب وہ اپنے گھر والوں کے لیے گوشت خرید کر لے جا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ گوشت ہے، اس کو میں نے گھر والوں کے لیے 1 درہم میں خریدا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میں سے جو جس چیز کے لیے دل چاہتا ہے خرید لیتا ہے، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں سنا؟ بس تم اپنی لذت کی چیز میں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب برت چکے، اب یہاں جنت میں کامل لذتیں نہیں ملیں گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بصرہ سے حضرت موسیٰ اشعری کے ساتھ ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ وفد والے حضرات کہتے ہیں کہ ہم روزانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جاتے تو کبھی ان کی پانی میں بھیگی ہوئی روٹی دیکھتے، کبھی ہم اس کو گھی لگی ہوئی دیکھ لیتے، کبھی تیل لگی ہوئی دیکھ لیتے، کبھی دودھ میں بھیگی ہوئی دیکھ لیتے، کبھی ہم گوشت کے سوکھے ٹکڑے دیکھ لیتے جن کو کوٹ کر پانی میں ابالا ہوا ہوتا تھا، اور بہت کم ہم نے تازہ گوشت دیکھا تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے کھانے کو پسند نہیں کر رہے، خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو تم سے زیادہ رنگین کھانے کھا سکتا ہوں اور نفیس کھانے تیار کروا سکتا ہوں، لیکن میں نے اللہ پاک سے سنا ہے اس نے اس قوم پر نکتہ چینی کی جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، اور فرمایا تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب برت چکے۔ اس آیت کا تعلق کفار کے ساتھ ہے، وہ جو اپنی زندگی میں خود مختار ہو کر اپنی زندگی کو منمانی خواہشات کی تکمیل اور لذات میں گزار دیتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا آزاد ہو جاتے ہیں کہ خود اپنے خالق کی وجود اور اس کے حکام کے بھی منکر ہو جاتے ہیں، اور حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں رہتی، اس لیے وہ آخرت کی ہر نعمت سے محروم رکھے جائیں گے، بلکہ کفر و شرک کی سزا میں ہمیشہ دوزخ میں جلیں گے۔ اور جو مسلمان حضرات ہیں وہ بھی اسلام ایمان کی حالت میں اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات، اخلاق اور لذات نفس میں جتنا آزاد کر کے دنیاوی زندگی میں لطف اندوز ہوں گے، ان کے لیے جنت کی اتنی نعمتوں میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے صحابہ کرام انتہائی سادہ اور دنیا کی لذات کو ختم کر دینے والی زندگی گزارا کرتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کی زندگی میں حصول لذت کوئی چیز نہیں۔ ان کی نگاہیں آخرت پر، جنت پر اور اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کی رضا اور دیدار پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس لیے وہ اسلام کی تعلیم، ترویج اور غلبہ تعمیل میں تمام مسلمانوں سے بڑے ہوئے تھے۔
ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جنت بنائی، پھر اس کے نیچے ایک اور جنت بنائی، پھر اس کو ایک ہی لؤلؤ سے جوڑ دیا۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، اور ان دو جنتوں کے نیچے دو جنتیں اور بھی ہیں۔ یہ جنت وہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی شخص نہیں جانتا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے۔ یہ بدلہ ہے نیک اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہی وہ جنت ہے جس کا تمام مخلوقات میں سے کسی کو علم نہیں، اور ان جنت والوں کے پاس روزانہ تحیہ اور تحفہ پہنچا کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، غریب مسلمان دولت مندوں سے آدھا دن پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آدھا دن کتنا ہے؟ فرمایا 500 سال کا۔ عرض کیا گیا، اس کے سال کتنے مہینے کے ہیں؟ فرمایا 500 مہینے کے۔ عرض کیا گیا، اس کے مہینے کتنے دن کے ہوں گے؟ فرمایا 500 دن۔ عرض کیا گیا، پھر ایک دن کتنا طویل ہوگا؟ فرمایا 500 دنوں کے برابر جن کو تم شمار کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے مومن جنت کے دروازہ پر ملیں گے۔ ایک مومن دنیا میں فقیر ہوگا اور دوسرا دولت مند۔ چنانچہ فقیر کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور دولت کو جب تک اللہ تعالیٰ روکنا چاہیں گے روکا جائے گا، پھر اس کو بھی جنت میں داخل فرما دیا جائے گا۔ تو جب فقیر کی اس سے ملاقات ہوگی تو وہ پوچھے گا، اے بھائی، تمہیں کس چیز نے روک لیا تھا؟ اللہ کی قسم، جب تو روکا گیا تو میں تیرے متعلق خوف زدہ ہو گیا تھا کہ تجھے دوزخ میں تو نہیں ڈال دیا گیا۔ تو وہ بتائے گا کہ اے بھائی، میں تیرے جنت میں چلے جانے کے بعد دکھ، درد اور گھبراہٹ کے ساتھ جنت کے باہر روک لیا گیا تھا اور تم تک نہیں پہنچ سکا، اور میرا پسینہ اتنا بہا کہ اگر اس میں 1000 نمکین اور تلخ پودے کھانے والے اونٹ جمع ہو جائیں تو وہ اس سے سیر ہو کر پی لیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بتائیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہمنشین کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرنے والے اور عاجزی انکساری کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہی لوگ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ اس نے عرض کیا، تو پھر سب سے پہلے لوگوں میں سے جنت میں کون داخل ہوگا؟ ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے سب سے پہلے غریب مسلمان جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت سے ان کے پاس کچھ فرشتے آئیں گے اور کہیں گے، تم حساب کتاب کی طرف چلو۔ تو وہ کہیں گے، ہم کس چیز کا حساب دیں؟ اللہ کی قسم، دنیا مال و دولت سے ہمیں کچھ نصیب نہیں ہوئی جس میں سے ہم بخل کرتے یا فضول خرچیاں کرتے، اور نہ ہی ہم حکمران تھے کہ انصاف نہ کرتے اور ظلم کرتے۔ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کا دین آیا تھا، ہم اس کی عبادت میں مصروف رہے یہاں تک کہ موت آ گئی۔ تو ان سے کہا جائے گا، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نیک عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم غریبوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میری مخلوق میں سے میرے مخلص دوست کہاں ہیں؟ تو فرشتے عرض کریں گے، اے پروردگار، وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، وہ فقراء، محتاج جو مصیبتوں اور تنگ دستی میں صبر کرتے تھے، میری تقدیر پر راضی رہتے تھے، ان کو جنت میں داخل کر دو۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ جنت میں عیش سے کھاتے پیتے ہوں گے، جبکہ امیر لوگ حساب کتاب کی گردش میں پھنسے ہوں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلم۔